اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹھنے اور سونے اور چلنے کے آداب۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ تعالیٰ تم کو جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو بلند کرے گا۔ حدیث پاک میں کچھ یوں آیا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے، لیکن ہٹ جایا کرو اور جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ یعنی بیٹھنے والوں کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کے لیے سرک جائیں اور جگہ دے دیں کہ وہ بھی بیٹھ جائیں، یا یہ کہ آنے والا کسی کو نہ اٹھائے بلکہ ان سے کہے کہ سرک جاؤ، مجھے بھی جگہ دے دو۔ صحیح بخاری میں بھی یہ مذکور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مکروہ جانتے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور یہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فعل کمال ورع سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جی نہ چاہتا ہو اور محض ان کی خاطر سے جگہ چھوڑ دی ہو۔ ابو داؤد نے سعید بن ابی الحسن سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس ایک شہادت میں آئے، ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، ان نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پوچھے جس کو یہ کپڑا پہنایا نہیں ہو۔ اس حدیث میں بھی اگرچہ یہ نہیں کہ ابو بکر چلنا ہو اس شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا ہو، بلکہ وہ شخص خود اٹھ گیا تھا، اور بظاہر یہ صورت ممانعت کی نہیں کہ مگر یہ کمال احتیاط ہے کہ انہوں نے اس صورت میں بھی بیٹھنا گوارا نہ کیا کہ اگرچہ اٹھنے کو کہا نہیں مگر اٹھنا چونکہ ان کے لیے ہو، لہٰذا یہ خیال کیا کہ کہیں بھی اٹھانے ہی کے حکم میں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے، یعنی جب کہ جلد آ جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور اٹھ کر تشریف لے جاتے، مگر واپسی کا ارادہ ہوتا تو نالین مبارک یا کوئی اور چیز وہاں چھوڑ جاتے۔ اس سے صحابہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سب لوگ ٹھہرے رہتے۔ ترمذی و ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کر دے، یعنی دونوں کے درمیان میں بیٹھ جائے، مگر ان کی اجازت سے۔ شعیب الامان میں واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے سرک گیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ کشادہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ فرمایا، مسلم کا یہی حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے۔ رزین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے دونوں ہاتھوں سے اتباع کرتے،
اتباع کی صورت یہ ہے کہ آدمی سرین کو زمین پر رکھ دے اور گھٹنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے گھیر لے اور ایک ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لے۔ اس قسم کا بیٹھنا تواضع انکسار میں شمار ہوتا ہے۔ ابو داؤد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے 4 زانوں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ حضرت ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سایہ میں ہو اور سایہ سمٹ گیا، کچھ سایہ میں ہو گیا کچھ دھوپ میں، تو وہاں سے اٹھ جائے۔ ابو داؤد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہاں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی، یعنی مجلس کے کنارے پر بیٹھے تے اسے چیر کر اندر نہیں گھستے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند کلمات ہیں کہ جو شخص مسجد سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹائے گا، اور جو شخص مجلس خیر و مجلس میں ذکر میں ان کو کہے گا اللہ عز و جل ان کے اس خیر و ہمبر کر دے گا جس طرح کہ کوئی شخص انگوٹھی سے مہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ حاکم نے مستدرک میں ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے، انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو بخش دے دے۔ بازار نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹھو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جبکہ چت لیٹا ہوا ہو۔ صحیح بخاری میں مسلم بن عبادہ بن تمیم سے روایت ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھا ہوا۔ یہ بیان جواز کے لیے کہ اس صورت میں کہ 70 کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، اور پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ 70 کھلنے کا اندیشہ ہو، مثلا آدمی تہمت پہنے ہو اور چت